ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے حیا سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا۔ ساتھ میں ایک بند لفافہ تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مشغول تھا۔ مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داور، فرخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی تیار تھی۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی تینوں تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا O لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو سر پہ لے لیتی اور مہوش، سہرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فروخ اور سمی اوپر کرسیوں پر بیٹھے مذاکراً لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال کر رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں کرتے سیدھے سیاہ بال اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڈ آئی۔ حیا، کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ آؤ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں، مگر اس نے بے نیازی بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کروا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا، جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئی تھی۔ اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں۔ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں۔ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے۔ وہ عابد چچی تھی۔ اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی،
پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے تیار پھر رہی تھی. تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے. اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے. آپ بتا کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے. وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے. مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا, تب کہیں جا کر وہ مانا. مگر اب فروخ کیا کروں اس لڑکے کا, یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فروخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا. اب میری ارم بھی تو ہے, مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے. سائمہ تائیں فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بامشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی. اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے. اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی. کسی بات پہ ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی. وہ بے اختیار مسکرا دیا. فروخ جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنبھلا گئی تھی, مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا. اصل بات تو وہ سب جانتے ہیں, پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فروخ نے سوچا بھی کیسے. وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی. تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا. کچھ نہیں اماں, وہ خود کو نارمل کر پائی. فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا, اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی, لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی. اور وہ پھول, وہ بھی رضا یا فروخ میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے. مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فروخ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی. مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سبانجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زاروں کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا. مگر اس پہ تو کوریئر کی ایک روز کی قبل کی مہر تھی. شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو. مگر اتنے جھمیلوں میں فروخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فروخ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے. خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے, ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں. وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی. ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے. کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا. وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی. جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا, انہوں نے بھجوا دیا ہوگا. اور ہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا. کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے, آخر قریبی رشتہ ہے, تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے. اس نے قریبی رشتے پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فروخ اور رضا پہ ڈالی. وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے. پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا. حیا میری جان, یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے, تم سمجھدار ہو. ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر جو کہ کک تھا اس کو اشارہ کرنا, ٹھیک؟ شور تائی, میں خیال کروں گی. وہ مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی. چند منٹ بعد سب ڈائٹنگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے. ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں. تایا جان آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرے شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے. اس کے پکارے پہ چونکے. تھینک یو بیٹا. تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے. وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے, کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں. سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے. وہ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی. ابا آپ بھی لینا. سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر کچھ یاد آیا.